بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تین بڑی پیاری پوسٹس ہیں، ان کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے اور تینوں کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ پہلی یہ پوسٹ ہے جس میں پاکستان کا جھنڈا ہے اور نیچے قرآن کی ایک آیت ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، یعنی ایک دعا ہے کہ اے اللہ اس شہر کو، یعنی اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یہ ہر ملک اپنے لیے یہی دعائیں کرتا ہے۔ بحرین میں بھی یہ آیت دیکھی جاتی ہے، سعودی عرب میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، پاکستان میں، اور ہر جگہ جہاں یہ مسلمان ہیں اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ ہر ایک امن چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، سیکیورٹی چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امن کو مشروط کر دیا ہے، لازم و ملزوم کر دیا ہے اس بات کے ساتھ کہ امن صرف ان کے لیے ہے جو ایمان خالص کو اختیار کریں، اور بتایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائیں ایسا ایمان کہ اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر وہ ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، وہ امن میں ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام کچھ پریشان ہو گئے اور اپنی کمزوری کا اظہار کیا نبی علیہ السلام کے سامنے کہ ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پوچھا گیا کون سی آیت، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ دیکھیے ہم میں سے کون ہے جس سے ذرا برابر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے، کبھی غلام کو ذرا زیادہ ڈانٹ دیا، بچوں کے ساتھ ذرا سختی کر دی، یا 100 باتیں ہو جاتی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائیں اور ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہ کی، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ میرے ساتھیوں، اس آیت کے اندر ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آیا ہے۔ اس آیت کے اندر ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ حدیث کے ذریعے یہ نبی علیہ السلام اس کی تشریح قرآن کی اصلی معنی اور مفہوم کو بتانے اور اس پر عمل کر کے دکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا یہ جو منکرین حدیث ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، حدیث کا انکار مت کرو۔ محتاج ہو تم نبی علیہ السلام کی تشریح کے، عمل کے، اور اگر نبی علیہ السلام کی احادیث کو ایک طرف کر دو گے تو پھر قرآن کی من مانی تحویلیں کرو گے تم۔ اسی لیے یہ انہوں نے انکار حدیث کا راستہ اختیار کیا ہے، چاہے یہ غامدی صاحب ہوں یا سر سید احمد خان یا اور جتنے یہ پائے جاتے ہیں یہاں، پرویز، ڈاکٹر پرویز اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، تو کتنے لوگ ان سے متاثر ہو گئے ہیں۔ تو ایسے بھائیوں سے یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی معنوی تحریف کا راستہ روکتی ہے، صحیح حدیث۔ تو بات یوں ہوئی کہ جو ایمان لائیں اور ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کریں ان کے لیے امن ہے۔ تو اللہ کے بندو، میرے پاکستانیوں، پہلے شرک سے تو جان چھڑاؤ۔ ہر گلی کے کونے کے اوپر، ہر نکر کے اوپر ایک آپ کا داتا ہے، ایک دستگیر ہے، ایک مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور سر میلے کیے جا رہے ہیں، گائے کی پرستش کرنے والوں پر اعتراض ہے اور گھوڑے کی پوجا کرنے والوں کو مومنین کہا جاتا ہے، پھر 10 محرم کے شربت ہیں، پھر 12 ربیع الاول کی مٹھائیاں ہیں، شیرینیاں ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، لیکن اس قوم کی اس طرح مت ماری گئی ہے۔ کہیں تعویذ گنڈے پہنے ہوئے ہیں، کہیں امام زامن باندھے جا رہے ہیں، یا علی مدد کے پٹے باندھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ سب شرک ہے، اور پھر جمہوریت کا نظام بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے۔ تو اس کے اندر اگر آپ سمجھیں کیونکہ امن و سکون آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے گا، تو یہ بالکل غلط بات ہے، کبھی بھی۔ تو دوسرے ممالک کو بھی اپنے ممالک کے اندر سے شرک کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ کوئی شرک کا سمبل تک نہیں ہونا چاہیے، گنبد کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے زمین کے اوپر۔ مسلمانوں نے آج قبروں کے اوپر گنبد بنا لی ہے، ان کی پوجا ہوتی ہے جو شرک کی علامت ہیں، پھر چادریں چڑھاتے ہیں، پھر عرس اور میلے کرتے ہیں، ڈھول ڈمکے بجاتے ہیں، سجدے رکوع ہے، سجدہ تعظیمی کا جواز فراہم کر دیا گیا۔ اندازہ لگے اسلام کے اندر سجدہ تعظیمی، اس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے، ان مفسرین نے اس طرح ظلم ڈھایا ہے، قرآن کو تختہ مشق بنایا ہے انہوں نے اپنے مشرکانہ دماغ کی وجہ سے۔ تو اس پوسٹ کا تو یہ پوسٹ مارٹم ہو گیا۔ دوسری جو
پوسٹ ہے یہ الحمدللہ ہمارے سوشل میڈیا کے لیے جو ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ لگائی جاتی ہے، اور گویا اسی کے اندر پیغام ہے، نیچے ٹیلی فون نمبر بھی دیے ہوئے ہیں رابطہ کے لیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی جو قرآن اور صحیح حدیث ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو تب تم جو ہے ایمان خالص کے اوپر قائم رہ سکو گے، اور تفرقہ بازی نہ کرو، گروپ بندیاں نہ کرو۔ توحید کی یہ دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اس اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے، یقین کیجئے باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنے بڑے بڑے یہ ان کو میں نے سنا ہے، ان کی تحریریں پڑھی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں ان کی، چاہے مودودی صاحب کی رسائل و مسائل ہو، کس طرح قبر پرستی کا پورا مواد انہوں نے فراہم کر دیا۔ کہتے ہیں قبر والوں کو پکار رہے ہو سکتا ہے قبر والے مردہ صاحب کہیں اور تشریف لے گئے ہوں، ہو سکتا ہے تشریف تو فرما ہوں لیکن وہ اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہوں اور تم ان کو ڈسٹرب کر رہے ہو۔ تو اس انداز سے اندازہ لگے قبر پرستی کی بنیاد فراہم کر دی انہوں نے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جناب وحدت الوجود کی پوری زندگی اس شرک کی حمایت کرتے رہے، صوفیوں کا دفاع کرتے رہے۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، یہ میرے امام ہیں، چندے بھی دیتا ہوں ان کو، دین پر کھاتے بھی ہیں اور تھوڑا بہت لگاتے بھی ہیں، کرپٹ جس طرح حکمران ہیں کھاتے زیادہ ہیں اور تھوڑا بہت لگا دیتے ہیں، اور عوام جہل کہتی ہے لگاتے تو ہیں نا جی، یہی علی انجینئر صاحب کرتے ہیں، بے شمار مال کما رہے ہیں اپنے یوٹیوب کے ذریعے، اور تھوڑا بہت کیک یا پیسٹری کھلا دیتے ہیں کسی کو، کہتے ہیں میں کھلا بھی رہا ہوں۔ تو یہ حال ہے ان کا، شرک کے ساتھ ایسا لگاؤ ہے ان کا۔ تو یہ سارے شرک کے معاملات چھوڑو، ایک اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کے اوپر جمع ہو، جو اللہ کے بندوں اور تمہارے اکابرین نے جو شرک اور کفر پھیلایا اسے بیزاری کا اعلان کرو۔ اپنے انہوں نے کلمے پڑھوائے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم بنائے ہیں، کوئی بریلویت ہے، کوئی دیوبندیت ہے، کوئی اہل حدیثیت کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہے، کوئی سلفیت، کوئی حنبلیت، کوئی یہاں جتنے بھی ہیں یہ فرقے پائے جاتے ہیں، سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ کم از کم شرک جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اہل حدیثوں کے اندر یہ، اور سلفیوں کے اندر کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہر جگہ تو حاضر ناظر نہیں ہیں، بس مدینے والی قبر میں آ کر ان کی قبر کے اوپر اگر صلاۃ و سلام پڑھو تو خود سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے۔ جس طرح شرک کے یہ دائی بن گئے، اور دور سے اگر کوئی پڑھے تو فرشتے مدینے والی قبر میں لے آتے ہیں، اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ توصیف الرحمان بھی، علی انجینئر بھی، اور یہ سارے طارق مسعود مفتی ہوں، طارق جمیل کا تو کہنا ہے کہ طاہر القادری تو سب کے سامنے ہیں ان کے عقائد، فضل الرحمان ہوں یا خلیل الرحمان ہوں یا منور سلطان ہوں، سب کے کنیکشن ہیں شرک کے ساتھ، ان کے رابطے ہیں۔ پھر تیسری پوسٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ تم میں ایمان لائیں اور عمل نیک کریں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے بندو یہ پہلے ایمان کی شرط کو پورا کرو، پھر اللہ کی رسی قرآن و حدیث کے ساتھ چمٹ جاؤ تو پھر اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ جس طرح دوسری جگہ آیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، تو مومن بنو، پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی قیادت آپ کو دے گا، دنیا میں عزت اور سرفرازی آپ کو دے گا، اور کافروں اور مشرکوں کے اوپر تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ وہ جزیہ دے کے چھوٹے بن کے رہیں گے، اور ذلت اور خواری کا یہ جو دور چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ایمان خالص کی طرف نہیں آتے ہو اور شرک کو نہیں چھوڑتے ہو، اسی طرح عرس اور میلے چلتے رہیں، یا علی مدد کی پکاریں ہوتی رہیں، یا رسول مدد پکارتے رہو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس کے نعرے لگاتے رہو اسی طرح، اور پیروں کی پنڈلیاں دباتے رہو مولویوں کی، تو اس کے بعد چاہے دنیا کا فلائی ملک بنا دو، اپنی ملک کو، پوری دنیا کو تم فتح کر لو، لیکن جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے، یاد رکھیے ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں جلنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث کا نچوڑ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب اصلی حالت میں موجود ہے، بخاری کی شکل میں اس کی تفسیر موجود ہے، اور اتنی شاندار تاریخ اسلامی ہمارے پاس ہے، کتنے صحابہ کی جان فشانی کے اور قربانیوں کے قصے موجود ہیں۔ یہ مشل راہ بناؤ، اور چند دنوں کی یہ زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی اس جنتوں کو تم کہیں محروم نہ رہ جاؤ، مجھے خطرہ ہے بڑا سخت، اور جہنم کی آگ منہ کھولے انتظار کر رہی ہے شرک و کفر کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے، شرک کو چھوڑنے اور ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔